Informative Yard presents استخارہ کب، کیوں اور کیسے؟ آدمی جب کسی اہم معاملے میں رہنمائی اور مشورہ کا محتاج ہو تو اپنے صالح و مخلص دوست اور اہل علم سے مشورہ طلب کرے، ساتھ ہی اللہ تعالی کی بارگاہ میں استخارے کی نماز ادا کرے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فال نکالتے تھے، اسلام نے اس کے عوض ایک عظیم تحفہ استخارے کی نماز کی شکل میں دیا ہے، اس لیے کہ جو شخص خالق سے استخارہ کر لیتا ہے یا کسی صالح مخلوق سے مشورہ طلب کرتا ہے تو وہ اپنے عمل پر پشیمان نہیں ہوتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جس طرح قرآن کی کسی سورہ کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ 2 رکعتیں ادا کرے اور یہ دعا پڑھے: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر and at this point mention the need خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، بے شک میں بھلائی طلب کرتا ہوں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ، اور طاقت طلب کرتا ہوں تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ، اور میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو فیصلہ کر دے اس کا میرے حق میں اور آسان کر دے اس کو میرے لیے، پھر برکت ڈال دے میرے لیے اس میں۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام برا ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میرے معاش اور میرے انجام کار میں، تو دور کر دے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھ کو اس سے، اور فیصلہ کر دے میرے لیے بھلائی کا جہاں بھی وہ ہو، پھر راضی کر دے مجھے اس پر۔ نماز استخارہ کی تعریف۔ استخارہ کی لغوی تعریف کسی چیز میں سے بہتر یا خیر کو طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے اللہ تعالی سے استخارہ کرو، وہ تمہارے لیے بہتر اختیار کر دے گا۔ استخارہ کی اصطلاحی تعریف: خیر طلب کرنا۔ شریعت کی روح سے کسی اہم معاملے مثلا کاروبار، شادی، سفر یا کسی بھی اہم کام کا فیصلہ کرنے سے قبل 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مخصوص دعا کے ذریعے اللہ تعالی سے بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارے کا طریقہ۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا جو طریقہ سکھایا ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے اور خود ساختہ طریقوں سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ اچھی طرح وضو کر کے استخارہ کی نیت سے 2 نفل پوری توجہ اور خشوع و خضوع سے ادا کریں، سلام پھیر کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور درود شریف پڑھیں۔ مسنون دعائے استخارہ عاجزی، انکساری، یقین اور توجہ سے مانگیں۔ آداب و شرائط۔ استخارہ خود کریں، کسی اور سے استخارہ کروانا خصوصاً معاوضہ دے کر سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ بیمار ہونے پر دوا مریض کو پینا ہوتی ہے، کسی دوسرے کے دوا پینے سے مریض کو فائدہ نہیں ہوتا۔ استخارہ 1 دفعہ کریں، لیکن اگر دل کی تسلی نہ ہو رہی ہو تو زیادہ مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا ہے اور دعا میں کثرت پسندیدہ عمل ہے۔ استخارہ کر کے سونا ضروری نہیں، اسی طرح خواب کا
کا آنا لازمی نہیں ہے۔ دعائے استخارہ کے بعد باتیں کریں یا نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت مخصوص نہیں۔ جب بھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے میں مشکل پیش آئے مکروہ اوقات کے علاوہ استخارہ کر سکتے ہیں۔ ہر اختیاری کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے، البتہ فرائض میں استخارہ نہیں ہوگا۔ حرام، مکروہ اور غیب کے امور کا پتہ لگوانے کے لیے استخارہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ تعلیمات کا کفر کیا۔ مسند احمد۔ استخارہ کرنے کے بعد صبر سے کام لیتے ہوئے معاملہ اللہ تعالی پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو وہ آسان ہو جائے گا، اور اگر شر ہوگا تو اللہ تعالی اس سے بچا لے گا اور بہتر چیز سامنے لے آئے گا۔ بعض اوقات استخارہ کرنے کے بعد بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی ہے، مثلا شادی کے بعد طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایسی صورت میں مومن کو اللہ تعالی کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ امام ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں، انسان کی خوش بختی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اس پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ جو کچھ پروردگار نے بندے کے لیے مقدر کیا ہے وہ اسے ناپسند کرے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر پر راضی رہنے والوں کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مصیبت پر صبر کرتا ہے اور خوشی کے وقت شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ مدارج السالکین۔ استخارہ کے فوائد۔ استخارہ کرنا سراسر خیر و بھلائی کو دعوت دینا ہے۔ اس سے عقیدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مزید پختہ ہوتا ہے اور اس کی قدرت و عظمت کے احساس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اطمینان قلب اور یکسوئی حاصل ہوتی ہے، پریشانی سے سکون ملتا ہے، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اس پر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل میں اضافہ ہوتا ہے کہ انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے، نفع دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ جزاک اللہ خیراً۔ For more information please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.